اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر فرینڈز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ کلاس 3 سے لے کے کلاس 8 تک ہم نے کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5 اور کلاس 6 کی اسلامیات کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اس میں تمام ایکسرسائزز اور ایکسرسائز کے ساتھ جتنے بھی کی پوائنٹس تھے اسے ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں، NTS اینڈ ایٹا ٹیسٹ اسلامیات کی پلے لسٹ میں۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اسلامیات کی بک، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے MCQs ہیں۔ سورہ کہف میں کتنے رکوع ہیں؟ تو اس میں ہیں 16 رکوع۔ اس کے بعد ہیں ایمانیات اور عبادات۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے معنی ہے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ٹھیک۔ اس کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص رسول کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ اس کے بعد اس کا ایکسرسائز ہے یہاں پہ، رسالت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پیغام پہنچانا۔ انبیاء کرام کیا تھے؟ انسان۔ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ رسالت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ نبی کے لفظی معنی خبر دینے والا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ تمام انبیاء کرام معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ عبادت عربی زبان کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی بندگی، اطاعت اور تعمیل حکم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے پروردگار، جس کا ترجمہ ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، عبادت عربی زبان کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی، اطاعت اور تعمیل حکم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ سبق میں عبادت کے کتنے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ 3۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا اولین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ دعا عربی زبان میں پکارنے اور مانگنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا ہمارے پاس عربی زبان میں دعا کا کیا معنی ہے؟ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کون سے عضو سے بھی زیادہ قریب ہے؟ شہرک سے۔ حدیث طیبہ کے روح سے رحمت کے دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ جو دعا کا دروازہ کھول دے۔ دعا کی قبولیت کی اساس کیا ہے؟ خلوص نیت، خالی جگہ ہے۔ دعا عربی زبان میں پکارنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دعا اس اچھی آرزو کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام الہی کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ زکوٰۃ فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے۔ فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی عبادت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام کیا ہے؟ صدقہ۔ ہمارے پاس ہے ہمزتن کے معنی ہے غیبت کرنے والا،
قرآن مجید کی روح سے انسان کو کس چیز کے حرص نے غفلت میں رکھا ہے؟ کثرت مال کے حرص نے۔ تو بالعموم دو اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ التکاثر کے معنی زیادہ مال سمیٹنا ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور ایک دوسرے کے معاونت کا نام ہے۔ ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ سیرت طیبہ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب یعنی جھوٹا ہوگا اور قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی وہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ قریش نے اپنے پہلے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور جب انہوں نے خاص حرم شریف میں پناہ لی تو وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور بے دردی سے قتل کیا، جس پر قبیلہ خزاعہ کے چند سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچے اور مسلمانوں سے قریش کی اس زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ واقعات: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ روزہ سے تھے۔ مغرب کے وقت مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار کیا، پھر روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب مضر الظہران پر پہنچ کر قیام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے کہ آج خدا کے اس دشمن کے گردن اڑا دوں۔ ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور قریش کے تقریباً تمام معرکوں میں ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، انہیں رحمت عالم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر معاف فرما دیا۔ رات بھر ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر اپنے خادم زادہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار تھے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہوں اور ان ہدایات کی پابندی کرے: جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان اور حکیم ابن حزام کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی اور اسیر کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف اسی دستے کا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھا کچھ مقابلہ ہوا، جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا۔ باقی سب دستے بغیر کسی مزاحمت کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ اس فتح کو قرآن مجید میں فتح مبین یعنی کھلے فتح کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دے کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے۔ ان سے خانہ کعبہ کی چابی لے کر اندر داخل ہوئے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید کعبہ واپس عثمان بن طلحہ کو عطا فرمائی۔ تو اس کے ہمارے پاس MCQs ہیں۔ قریش نے اپنے حلیف
قبیلہ سے مل کر کس کو قتل کیا؟ بنی خزاعہ کے آدمی کو۔ مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا؟ معرض الظہران۔ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی؟ عثمان ابن طلحہ کے پاس۔ کفار مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ معاف کرنے کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے خالی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے۔ اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ فتح مکہ کے وقت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 8 ہجری کو روانہ ہوئے۔ مسلمان پہرہ داروں نے مکہ کے سردار ابو سفیان کو پکڑ لیا۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد اسلام عرب کے بیشتر حصوں میں پھیل گیا۔ اس کے بعد ہے لیکن مکہ اور طائف کے درمیان بنو ثقیف اور حوازن کے 2 قبیلے آباد تھے۔ کون کون سے؟ لیکن مکہ اور طائف کے درمیان کون کون سے؟ بنو ثقیف اور حوازن کے 2 قبیلے آباد تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ان دونوں قبیلوں نے چند دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی حنین میں اترے۔ انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورے سے اپنی خواتین، بچوں اور مال و مویشی کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو۔ یہ اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، جس میں 10,000 مہاجرین اور انصار تھے، جبکہ باقی 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب تک یہ اسلامی لشکر میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال 8 ہجری کو یہ اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ اس زبردست لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر بعض مسلمانوں میں گھمنڈ پیدا ہوا اور ان کے زبان سے بے اختیار نکلا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے۔ دشمن نے ایک تنگ و دشوار گزار درہ میں گھات لگائی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ شامل تھی نصرت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں بلکہ اس میں نصرت الہی شامل ہوتی ہے۔ بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ اس کے بعد ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں پہنچا دیا تھا۔ آخر دشمن مغلوب ہو کر بھاگا اور اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں مالک بن عوف اپنے سپاہوں کو لے کر قلعہ طائف میں جا ٹھہرا، اوتاز کی گھاٹی میں جا چھپا۔ دوسرا گروہ جو کہ اہل و عیال اور مال و زر پر مشتمل تھا اوتاز کی گھاٹی میں جا چھپا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا اور اوتاز کی طرف ابو عامر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور فرمایا۔ ابو عامر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و عیال اور مال و زر پر قبضہ کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی کامیابی کا علم ہوا تو قلعہ کے محاصرے کو اٹھا دینے کا حکم دیا، کیونکہ ان لوگوں پر اہل و عیال کے جاتے رہنے کی بھاری مصیبت پڑ چکی تھی۔ اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ قبیلہ حوازن کے 6 سردار آئے اور انہوں نے رحم کی درخواست پیش کر دی، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور وہاں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے سرداروں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، جب تم نہ آئے تو میں نے مال و اسباب اور تمام قیدی لشکر پر تقسیم کر دیے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، مال و اسباب لے لو یا اپنے اہل و عیال کو چھڑا لو۔ اور اس کے بعد وفد نے کہا کہ ہم کو اہل و عیال زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور میرے خاندان عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ میں نے تم کو دے دیا، باقی جو حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے سو اس بارے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو سب نے اپنی خوشی سے تمام قیدی آزاد کر دیے۔ چند افراد نے تعامل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاوضہ دے دیا۔ اس طرح یہ وفد اپنے 6000 قیدیوں کو لے کر واپس ہوا۔ اس کے بعد مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر کہاں ٹھہرا؟ قلعہ طائف میں۔ غزوہ حنین کہاں کے قبائل کے ساتھ پیش آیا تھا؟ طائف کے۔ غزوہ حنین میں کافر کا سردار کون تھا؟ مالک بن عوف۔ غزوہ حنین کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ معافی کا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا تھا۔ فتح مکہ کے اکثر قبائل مسلمان ہوئے مگر بنو ثقیف اور حوازن نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ غزوہ حنین میں کفار کا سردار مالک بن عوف تھا۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زریں پہنے ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ غزوہ تبوک نیکسٹ پارٹ میں پڑھا جائے گا۔ تو آج ہم نے غزوہ حنین تک پڑھ لیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔